حضرت اقبال سکھانی صاحب. راشد افوفیا سیریسلی وہ پانی کا نہیں میں تو کہنا سمجھ کرتا ہوں سارے آدمی. میں سوشل میڈیا سے وہ فیض صاحب ربی الکل مدخلہ صرف جو آخری مخرجہ صرف جو واجہ ملت ان سلطان نصیر سبحان اللہ ذی رب العزت و عما یصفون. اے خالق مطلب میرے ان بولتے حرفوں کو وہ لب و لہجہ ادا کر کہ جس کی دھمک سے آسمانوں کا سکون دور ہوتا ہے. اے خالق مطلب مجھے راجے جیسا جوش خطابت ادا کر کہ میں ہمیشہ سے ان کی محبتوں کا مخلوق. اچھا انہوں نے مجھے کلام کے لیے کہا, مجھے نہیں پتا کہ کیا ایجنڈا ہے آج کا. سوشل میڈیا کے حوالے سے دو چار چیزیں, کیونکہ میری ذاتی زندگی پہ اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. آپ لوگوں میں سے تقریباً 70% لوگوں کو تو ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں, 100% لوگوں کو میں سوشل میڈیا کے تھرو جانتا ہوں. اور نہ صرف میں جانتا ہوں بلکہ میں آپ سبھی لوگوں کے شب و روز سے بھی واقف ہوں کہ آصف بھائی نے آج کون سا شعر پوسٹ کیا اور ضیاء نے آج کس کے دل کے اوپر سمرقند اور بخارا وار دیا, اور راجہ بھائی گولڈ میڈل لے رہے تھے تو ہم ان کے پیچھے کھڑے تھے. تو جتنے بھی ہمارے دوست ہیں, آفتاب مصنوعی صاحب نے جو چیز پوسٹ کی, نجیب باشانی صاحب داجل کا مسئلہ اٹھا رہے تھے, میں سب میں پیچھے پیچھے ہی تھا اور ہم سب کو دیکھ رہے تھے. یہ ایک بڑی زبردست ایک چیز ہے. بلکہ اس کے حوالے سے میں دو اگر آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کروں کہ غالباً 2010 میں اور میرا ایک ناقابل دوست ہم CSS کی تیاری کر رہے تھے. تو ڈیلی جو تھا وہ ہم نیوز پیپر کو اسٹڈی کرتے ہوتے تھے. ڈیلی انٹرنیشنل اسٹڈیز میں کیا چل رہا تھا ہم ڈیلی دیکھ رہے ہوتے تھے. تو غالباً یہ 2010 کے آخر کی یا 2011 کے اوائل کی بات ہے. اس میں عرب اسپرنگ تازی پھوٹ رہی تھی, اس کے مبارک کے خلاف ایک ریبیلیس قسم کی موومنٹ چل رہی تھی. ہم دوست سارا دن بیٹھ کے برین اسٹارمنگ کرتے تھے کہ اب ان کا عربیوں کا کیا مقدر ہوگا آگے. تو وہاں پہ ایک بڑی زبردست تصویر آئی, ڈان کے اندر چھپی ہوئی تھی. ایک بندے نے شکریہ فیس بک, تھینک یو فیس بک کا ایک پوسٹر اٹھایا ہوا تھا. تو وہیں سے ہمیں تھوڑا سا انٹرسٹ ہوا کہ سوشل میڈیا یہ کس طرف جا رہا ہے. مطلب ایک پوری عرب سپرنگ جس کو سوشل میڈیا نے اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا, اور بلکہ یہ تقریباً چلتے چلتے تیونس, الجزائر اور یہ سارا کچھ تقریباً 8 ملکوں میں پھیل گیا. میں کیونکہ کافی لوگ جانتے ہیں کہ میں کچھ کمپینز کرتا ہوتا ہوں ڈائبٹیز کے حوالے سے یا ہیلتھ ریلیٹڈ کمپینز. مجھے اچھا خاصا زور لگانا پڑتا تھا کوئی 100-200 بندوں کو اکٹھا کرنے کے لیے, اور آپ لوگوں میں سے اکثر اس میں شامل بھی ہوئے. تو کافی سارا زور لگانے کے بعد, کافی ریسورسز لگانے کے بعد ہم 100-150 وہی لوگ جن کو ہم ہر دفعہ بلاتے تھے انہیں کو تکلیف دینی پڑتی تھی, اور وہ میری محبت اور مربت میں مودت میں میرے پاس آ جایا کرتے تھے. تو ایک دن ہم نے پلان کیا کہ یار اس جو ہم فنکشن کر رہے ہیں, جیسے یہ ابھی لائیو چل رہا ہے, اس کو لائیو کر دیتے ہیں. تو ہم نے لائیو کیا, یقین کیجیے اس کے بعد کے جو اسٹیٹس تھے عمران بھی, وہ 60,000 لوگوں تک ہم آدھے گھنٹے میں پہنچ گئے. سوشل میڈیا کی ریچ اتنی زیادہ ہے. مجھ جیسا نام سوشل بندہ جس کو میرے خیال میں میرے گھر کے لوگ بھی 2-4 گھنٹوں کے لیے دیکھتے ہیں, اور ہم لوگ سب کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسرا پھر یہ ہوا کہ ہم نے PMA کا فنکشن کیا. PMA کے فنکشن میں میرے کچھ دوست میرے ساتھ تھے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یار اس کو کیسے ویلکم کریں. تو میں اور MS نے بیٹھ کے کچھ ہمارے پاس شاہ جی بخاری صاحب کی کچھ پکچرز تھیں جانپور کے حوالے سے, ہم نے بیٹھ کے ایک پکٹوریل سا ایک ڈاکومنٹری ٹائپ ایک وہ انٹروڈکشن بنا دیا اس کا. اچھا وہ ہم نے فنکشن میں اس کو انٹروڈیوس کرا دیا. اس کے بعد نیکسٹ ڈے ہم نے وہی جانپور کی ڈاکومنٹری جس کو آپ سارے جانتے ہوں گے کہ یہاں کا آسمان جیسے بٹے پشمینے کا شامیانہ اور نیل گگن پہ دودھیا پہ, وہ خیر مجھے یاد نہیں ابھی, تو اس کے حوالے سے تو وہ جو تھی وہ اس وقت تقریباً 70-80 ہزار لوگوں تک پہنچ چکی ہے, اور پورے پاکستان سے پتہ نہیں کون لوگ تھے جو اس کو شیئر کرتے جا رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا کی یہی مطلب ایک بہت بڑی ایک چیز ہے. اور اس کے حوالے سے میری ذاتی زندگی میں بہت سارے میرے رشتے سوشل میڈیا سے مضبوط ہوئے. سب سے بڑا رشتہ جو میرا مضبوط ہوا وہ میرا والد صاحب کے ساتھ تھا. ہم احترام کے طور پہ تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے, ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے. اور بلکہ ممتاز مفتی کہتا ہے کہ 2 بندے اگر اکٹھے بیٹھے اور خاموش ہوں تو وہ یقیناً باپ بیٹا ہوں گے.
تو ہمارے ہاں باپ کا اس لیول پہ ایک حجاب ہوتا ہے کہ ہم ان سے کھل کے بات نہیں کر سکتے. تو سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد ابو جب بار بار چیزیں دیکھ رہے تھے تو ایک دن مجھے ناشتے کی ٹیبل پہ کہتے ہیں یار تم تو بڑے مناسب آدمی ہو. تو میرے لیے یہ ایک بہت بڑا خیر ہے کہ احساس تھا. دوستوں کے حوالے سے بھی اسی طرح اگر سمپل سا ایک میں پوٹینشیل کی بات کروں, آپ کائنات کی وسعت کو اگر سمجھیں, جو لوگ اسٹرالوجی کو سمجھتے ہیں, علم فلکیات کو سمجھتے ہیں, ان کے لیے صرف ایک چھوٹی سی چیز کہ جس گلیکسی میں ہم لوگ رہتے ہیں اس کو ہم ملکی وے کہتے ہیں, اور یہ ایک بڑی گلیکسی اینڈرومیڈا کا ایک حصہ ہے, اور یہ صرف 5% ایسی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے, اور 5% نظر آ رہی ہے, باقی 95% بلیک ہولز ہے. اور یہ اتنی وسیع ہے کہ اس میں ایک چھوٹا سا ایک سسٹم ہے جس کو آپ سولر سسٹم کہتے ہیں, نظام شمسی. نظام شمسی کو اگر آپ اس کی وسعت دیکھیں تو روشنی جو سورج سے زمین تک آتی ہے اس کو 500 سیکنڈ لگتے ہیں, اور یہ کس سپیڈ سے آتی ہے, تقریباً 3 لاکھ مربع کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے تقریباً. اگر اس کو مزید میں آسان کروں تو 1 سیکنڈ روشنی کی رفتار اتنی تیز ہے 1 سیکنڈ کہ تقریباً آپ زمین کے 30 چکر لگا سکتے ہیں اس 1 سیکنڈ کے اندر. اور اس میں اتنی وسیع کائنات میں اب 30% خشکی ہے, 70% پانی ہے. اس 30% میں آپ دیکھیں کتنے بنجر بیابان پہاڑ اور ریگستان اور صحرا, اور اس میں کتنے چند ملک ہیں 200 کے قریب, اس میں چھوٹا سا ملک ہے پاکستان, اور اس میں بھی کسی کو نہیں پتا کہ جامپور یہ کہاں پہ ہوتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید بلوچستان میں, کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید سندھ میں. اس شہر میں ایک جامپور چھوٹا سا شہر, اور اس شہر میں ایک چھوٹی سی جگہ پہ ہم لوگ اس وقت جمع ہیں سارے. اس چھوٹی سی جگہ پہ ہم اتنے معمولی لوگ ہیں, اگر کائنات کے حوالے سے دیکھا جائے اتنے معمولی لوگ ہیں کہ ہمیں شاید گلی محلوں والے 2-4 گلیوں میں بھی لوگ نہیں جانتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا پوٹینشیل رکھا ہے اس میں. اسی میں سے نیوٹن اٹھتے ہیں, اسی میں سے گلیلیو اٹھتے ہیں, اسی میں سے عمران اکبر اٹھتا ہے, اسی میں سے آصف سکانی ہے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن کا کائنات کے اوپر امپیکٹ ہے. ہمارے یہاں صرف شہر میں نہیں, ہماری دنیا میں نہیں, جو کائنات پوری پہ ان کا امپیکٹ چلتا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پوٹینشیل دیا, اور میرے آپ اسی پوٹینشیل کو ہی سمجھنا چاہیے ہم سب لوگوں کو. باقی اللہ خیر کرے, انشاءاللہ یہ ایک پازیٹیو لہر جو شہر کے لوگوں نے مول کرنا شروع کیا ہے. میں اکثر کہا کرتا تھا کہ یہ وزیروں مشیروں, یہ سیاستدان, یہ ان کے بس کا روک نہیں, یہ میرا اور آپ کا شہر ہے. ہم 2000 سالوں سے اس کے امین ہیں, اور ہم لوگ بھی آپ اپنی اونرشپ لیں شہر کی, یہ آپ کا شہر ہے. انشاءاللہ چیزیں بڑی اچھی ہوں گی انشاءاللہ. فیض صاحب کا جو صبح آزادی تھا کہ یہ داغ اجالا یہ شب دیدہ سحر, یہ وہ سحر تو نہیں کہ جس کی آرزو لے کے چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں, ملک کے دشت میں داروں کی آخری منزل, کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل, کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل, جوان نور پر اسرار شاہراہوں سے چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے. دیار حسن کی بے صبر خانقاہوں سے پکارتی رہی باہیں بدن بلاتے رہے, بہت قریب تھی لیکن روح سحر کی لگن, بہت حسین تھا حسینہ نے نور کا تمنا, صبح تھی تمنا دبی تھی تھکن, سنا ہے وہ بھی چکا ہے خیال کے منزل و گام, سنا ہے وہ بھی چکا ہے وصال منزل و گام, بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور, جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن, کسی پہ چارہ ہجراں کا کچھ اثر ہی نہیں. ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی, نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی, چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی, چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. میں بالکل مجھے ایجنڈے کا پتہ نہیں تھا, میں آتے میں نے ایک اسٹارٹ کیا, باقی آپ لوگ ہیں, اٹس اوپن ڈسکشن, اللہ خیر کریں. باقی اوور ٹو